اللہ تبارک و تعالی نے جس قدر حوصلہ، وسیع القلبی اور معاف کرنے کا جذبہ طالبان کی موجودہ قیادت کو عطا کیا ہے، اس کی نظیر کم از کم گزشتہ نصف صدی کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ طالبان کے گزشتہ 5 سالہ اقتدار میں کہیں کہیں انتقام اور خصوصاً قبائلی طرز انتقام کی جھلکیاں نظر آتی تھیں، اور ان میں افغان معاشرے کی سخت گیری بھی موجود تھی۔ طالبان نے جب کابل کو فتح کیا تو پورے شہر میں ایک انجانہ خوف تھا، جسے نجیب اللہ کی سرعام پھانسی نے مزید گہرا کر دیا۔ اس کے بعد جب دنیا بھر کی قوتیں شمالی اتحاد کے ذریعے ان کے خلاف برسر پیکار ہوئیں تو جیسا ظلم انہوں نے طالبان قیدیوں کے ساتھ روا رکھا۔ غصے میں بپھرے ہوئے طالبان نے بھی جب ان کے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا تو وہ اپنے زیر سایہ مقامی کمانڈروں کے غیظ و غضب کو کنٹرول نہ کر سکے۔ لیکن گزشتہ 20 سال طالبان مجاہدین نے جس طرح ہر قسم کا ظلم و جور برداشت کیا ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ گوانتانامو بے کے قیدیوں کی داستانیں، بگرام اور قندھار کی عقوبت خانوں کے قصے اس قدر لرزا دینے والے ہیں کہ آدمی سو نہیں پاتا۔ ان کی تاریخ مرتب ہوگی تو یہ ٹارچر اور ظلم کی ایک علیحدہ داستان ہوگی۔ ان 20 سالوں کا آغاز 25 نومبر 2001 کے اس واقعے سے ہوا جب مزار شریف میں طالبان محاصرے میں آ گئے اور انہوں نے رشید دوستم کی افواج کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت 3000 طالبان نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان طالبان محصورین کو 40 فٹ لمبے، 8 فٹ اونچے اور 8 فٹ چوڑے اسٹیل کے کنٹینروں میں پگڑیوں، بالوں اور کپڑوں سمیت گھسیٹ کر ڈالا گیا۔ ہر کنٹینر میں تقریباً 200 افراد تھے۔ کنٹینرز میں کسی طرح کی ہوا کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ ان میں کل 1250 طالبان اور باقی دیگر قومیتوں کے لوگ تھے، جنہیں کنٹینروں میں بند کر کے شبرغان جیل کے قریب دشت لیلا کی دھوپ میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ راز ہی رہتا، لیکن ایک ڈرائیور محمد نے یہ راز اس وقت کھولا جب اچانک دشت لیلا میں گدھ نمودار ہوئے۔ لوگ وہاں پہنچے تو انہیں وہاں کچھ انسانی ہڈیاں نظر آئیں جن کے ساتھ گوشت لگا ہوا تھا۔ کھودا گیا تو 5 فٹ نیچے ایک 6 گز لمبی قبر میں 15 طالبان کی لاشیں پڑی تھیں۔ ڈرائیور محمد نے بتایا کہ کنٹینروں کی روانگی کے چند گھنٹے بعد انہوں نے کنٹینر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ آوازیں دیں، ہم مر رہے ہیں، ہمیں پانی دو، ہم انسان ہیں۔ وہ نیچے اترا تو کنٹینر کے ایک چھوٹے سے سوراخ کے پاس گیا ہی تھا کہ اچانک وہاں دوستم کے فوجی آ گئے۔ انہوں نے سوال کیا، تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ سوراخ دیکھنے آیا تھا کہ قیدی یہاں سے بھاگ نہ جائیں۔ جب فوجی چلے گئے تو اندر ایک شخص بولا، کیا تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے اپنی زبان سوراخ میں سے باہر نکالی اور کہا کہ دیکھو، زبان پانی کی کمی کی وجہ سے پھٹ چکی تھی۔ ڈرائیور محمد نے ایک فانٹا کی خالی بوتل میں پانی ڈال کر بوتل اندر پھینکی۔ پورے کنٹینر سے الحمدللہ کی آوازیں آئیں۔ محمد کے مطابق چند اور ڈرائیوروں نے بھی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن دوستم کے فوجیوں نے انہیں دیکھ لیا اور 5 ڈرائیوروں کو رائفل کے بٹ مار کر زخمی کر دیا گیا۔ محمد کے بقول اس کے کنٹینر کے 200 میں سے 176 افراد زندہ بچ گئے کیونکہ اس نے دوستم کی حکم عدولی کی تھی۔ ایک ٹرک ڈرائیور ایسا بھی تھا جس کے مکینوں نے پاکستانی 45,000 روپے دیے کہ ان کے کنٹینر میں سوراخ کر کے پانی دیا جائے۔ یہ تمام کے تمام 150 افراد زندہ بچ گئے۔ ایک اور ڈرائیور عبدل کے کنٹینر سے صرف 20 افراد زندہ باہر آ سکے۔ اس قافلے کے ہر فرد کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ان میں 1500 کے قریب پاکستانی اور باقی افغان، عرب اور چیچن تھے۔ زندہ بچنے والوں کے بقول عالم پیاس اور وحشت موت عجیب تھی۔ پہلے چند گھنٹے اطمینان سے گزرے، پھر لوگوں نے کنٹینر کی دیواروں پر ٹھڈے اور مکے مارنے شروع کر دیے، پھر ایک دوسرے کے کپڑوں پر آیا ہوا پسینہ چوسنا شروع کیا اور آخر میں بالکل پاگل سے ہو گئے۔ ایک دوسرے کو کاٹتے تھے کہ کہیں سے پانی نام کی کوئی چیز میسر آ جائے۔ اس سارے آپریشن میں جنرل دوستم کا ساتھ امریکہ کی فوج کی کمپنی نمبر 595 دے رہی تھی، جس کا انچارج کیپٹن فشے تھا، جو اس دوران اس علاقے میں موجود رہا، اور اپریل 2002 میں کینسس سٹی کی اسمبلی نے اس کے حق میں قرارداد منظور کی اور اس کی بیوی بچوں کو بلا کر امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ یہ ابھی جنگ کا آغاز ہی تھا اور طالبان جانتے تھے کہ اس طرح ظلم کے اصل محرک شمالی اتحاد کے لوگ ہیں، جن کی سرپرستی اور مدد امریکہ، بھارت، ایران اور تاجکستان مل کر رہے ہیں۔ اس واقعے سے لے کر اب تک 200 مہینوں سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور امریکی افواج نے اپنی کاسہ لیس افغان حکومت کے ساتھ مل کر جو ظلم روا رکھے، اس کی فہرست طویل بھی ہے اور خون چکا بھی۔ لیکن داد دینی چاہیے کہ گزشتہ 1 سال سے جو بھی افغان سپاہی، مسلح کمانڈر یا عام سرکاری اہلکار، حتیٰ کہ
مترجم اور سویلین مددگار بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اس کے لیے طالبان کی جانب سے عام معافی کا اعلان ہے۔ بارہا ایسا موقع آیا کہ طالبان کے سامنے ایسے افغان فوج کے کمانڈر پیش ہوئے جنہیں وہ جانتے تھے کہ انہوں نے لاتعداد طالبان کو اذیتیں دے کر شہید کیا تھا، لیکن انہیں بھی معاف کر دیا گیا۔ ہر روز ہتھیار ڈالنے والے کم سے کم 20 اور زیادہ سے زیادہ 100 افراد کی فہرست بما نام اور عہدہ شائع ہو رہی ہے۔ یہی حسن سلوک تھا جس کی وجہ سے آج 80% افغانستان پر طالبان کا قبضہ مستحکم ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ ان ممالک کے ساتھ تعلقات از سر نو استوار کرنا تھا جو گزشتہ 20 سال آنکھ جھپکائے بغیر طالبان کے مخالف امریکہ کا ساتھ دیتے رہے۔ ان میں نیٹو ممالک اور بھارت تو کھل کر تھے، لیکن باقی پڑوسی مسلمان ممالک بھی خوف، لالچ اور ملکی مفاد کے زیر اثر امریکہ اور عالمی طاقتوں کا ہی ساتھ دے رہے تھے۔ طالبان نے ان تمام پڑوسی ملکوں کے گزشتہ 20 سالہ ماضی کو مکمل طور پر فراموش کر دیا، اور جیسے ہی طالبان اور امریکہ مذاکرات شروع ہوئے تو آئندہ آنے والے حکومت کے حوالے سے ان ملکوں سے تعلقات کی راہ ہموار کرنا شروع کر دی۔ دو پڑوسی ممالک ازبکستان اور ترکمانستان چونکہ خاموش رہے تھے اس لیے معاملہ مشکل نہ تھا، لیکن اس عرصے میں تاجکستان، ایران اور پاکستان کا کردار ہرگز دوستانہ نہیں تھا۔ طالبان کے لیے آسانی یہ بھی ہوئی کہ گزشتہ 2 سالوں سے پاکستان کا کردار طالبان کے لیے بہت خوش کن رہا اور اب ایک بہتر رشتہ استوار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایران نے 20 سال ایسے گزارے ہیں کہ دونوں اطراف کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کی زیادہ ہمدردیاں کس جانب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کے گزشتہ دنوں ایران میں ہونے والے مذاکرات نے آئندہ قائم ہونے والی طالبان حکومت کے استحکام کی راہ ہموار کر دی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پڑوس میں موجود 2 عالمی طاقتوں روس اور چین کا معاشی مفاد اور 5 پڑوسی ممالک کا علاقائی مفاد ان ملکوں کو مجبور کر دے گا کہ وہ عالمی برادری کے عین برعکس طالبان حکومت کو تسلیم کریں اور اپنے لیے بھی ایک پرسکون ماحول کی ضمانت حاصل کریں۔ جاری ہے۔